یہ 10 دن اس کا ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ ایک رات اس نے عبادت کی تو ایسا ہے جیسے لیلۃ القدر میں عبادت کی۔ شادی آ گئی، سونا چاہیے۔ کیوں چاہیے سونا؟ کہ وہ قبول نہیں کہہ سکتی لڑکی، یا منہ سے قبول نہیں نکلتا، یا لڑکا قبول نہیں کہتا، کیا ہے؟ ایک لڑکی بیٹھی تھی، ایک لڑکا، تو وہ لڑکی مجھے کہنے لگی کہ سر آپ کو ہم نے دیکھا ہے، میں نے، لیکن میں کہا مجھے ویسے تمہیں بتاؤں، میں زیادہ تر جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں نا، وہ تھوڑے ان کا رجحان زیادہ دین کی طرف ہوتا ہے، جو وہ دیکھتے ہیں دنیا۔ تو کہنے لگی جی آپ کو کیا لگتا ہے میرا رجحان دین کی طرف نہیں ہے؟ ڈاکٹروں کو پہلے کہتے تھے مسیحا، اب ڈاکٹروں کو کیا کہتے ہیں؟ ڈاکو۔ اگر بندہ مر جائے تو ڈیڈ باڈی نہیں دیتے جب تک بل کلیئر نہیں ہوتا۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستو، بھائیو، بزرگوں، برخورداروں اور معزز مستورات، اللہ تعالیٰ کا ہمارے پر یہ بڑا فضل ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو مطلب سٹیک ہولڈر نہیں ہے، اللہ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، اللہ کا کوئی نفع نقصان نہیں ہوتا۔ یعنی ہوتا نا کہ کوئی جو باس ہو اس کا کسی چیز میں نقصان ہوتا ہے تو وہ اس کو نہیں کرتا، نفع ہوتا ہے تو وہ کام کر لے۔ اللہ نفع نقصان سے پاک ہے، اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری ساری مخلوق جنت میں چلی جائے، اللہ کو کوئی پرابلم نہیں، نہ اللہ کی جنت چھوٹی ہے نہ اللہ کی جنت ختم ہوتی ہے۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں۔ ہمارا مالک وہ ہے جس کے خزانے لامحدود ہیں، جس کے پاس ہر چیز کا خزانہ لامحدود ہے۔ کوئی چیز اللہ کے پاس ہی نہیں کہ یہ ہوتا نا کم ہو گئی جی، اب آم اس موسم میں کم آ گئے جی، آم کم ہو گئے۔ اللہ کے پاس کم نہیں ہوتی کوئی چیز۔ اللہ کے پاس چیزوں کے اتنے خزانے ہیں کہ اس کا کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے پاس تکلیف کے بھی بے حد و حساب خزانے ہیں، اللہ کے پاس تکلیفوں کے بھی بے حد خزانے، خوشیوں کے بھی بے حد خزانے، ہر چیز کے خزانے لامحدود، کیونکہ اللہ کی ذات لامحدود ہے، اس لیے اللہ کی چیزیں بھی لامحدود ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہیں کسی جگہ آم کا پودا لگائیں، مثال کے طور پہ یہاں پورے پنجاب میں کہیں جا کے ادھر جائیں، کہیں آم کا پودا لگائیں تو آم کے پودے نے کہا کوئی یار اور تھلے تو آم بھی نہیں گا ہوں، لہٰذا سوری اب نہیں آم لگیں گے اس کو۔ کبھی ایسی سنی بات ہے کہ گندم اگائی ہے تو اس دفعہ یہ گندم نے دانہ آیا نہیں، گندم انہوں نے کہا یہ تھلے ہے ہی نہیں سی، گرم سٹاک ختم ہوا ایسے ہوا ایسے۔ اللہ کے پاس آپ ساری زمین، جتنی زمین ہے پورا بر سعد، وہ بر اعظم جو ہیں، ان میں گندم اگر لگا دیں تو گندم وہاں اگ جائے گی، کم یہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہے اندر مال ختم ہو گیا۔ ہر چیز بے شمار زمین کے اندر اتنے خزانے رکھے، اللہ نے اتنے خزانے رکھے ہیں، اور جو انسان اب خزانے سارے کے سارے زمین کے اندر ہیں، آپ کو پتہ ہے ہر خزانہ زمین کے اندر ہے، اور اللہ نے یہ سمجھانے کے لیے رکھا ہے کہ تمہارے پاؤں کے نیچے ہیں سارے خزانے۔ کس چیز کے پیچھے پاگل ہو رہے ہو؟ سونے کے پیچھے دنیا پاگل ہو۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں کہ سونا کیا مطلب ہے کہ جی شادی آ گئی سونا چاہیے۔ کیوں چاہیے سونا؟ شادی کے لیے سونے کا کیا تعلق ہے؟ کیا سونے کے بغیر بندہ مولوی صاحب آیت پڑھنے بھول جاتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے کہ وہ قبول نہیں کہہ سکتی لڑکی، یا منہ سے قبول نہیں نکلتا، یا لڑکا قبول نہیں کہتا، کیا ہے؟ سونا چاہیے۔ شادی یہ فلانا کی شادی ہے، اب وہ سونا ایک سسٹم ہے، ایک مافیا ہے، اس کے ہاتھ میں اس کی گیم اس نے رکھی ہوئی ہے، وہ اس کی قیمتیں بڑھاتے یہاں رہیں گے جو غریب آدمی کی پہنچ سے باہر نکلے۔ اب کسی غریب آدمی نے شادی کرنی ہے تو 2 تولے سونا چاہیے، تو وہ 2 تولے سونے کے لیے 8-10 لاکھ روپے چاہیے۔
8-10 لاکھ روپے میں شادی ہو جاتی. شبنس مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کہتے تیرے پاؤں کے نیچے سب کچھ، کچھ بھی نہیں اوپر، سب کچھ تیرے نیچے بنایا ہے ہم نے، تمہیں بنایا ہے بادشاہ اس کا، تم اس کے بادشاہ ہو، یہ سب تمہارے لیے ہے. اللہ نے ساری مخلوقات کی ہر چیز دنیا میں انسان کی خدمت کے لیے بنائی ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے دنیا میں جس کا یہ کام نہ ہو کہ انسان کی خدمت. سب کچھ، آپ کھانے کی چیزیں دیکھ لیں، پینے کی چیزیں دیکھ لیں، مشروبات دیکھ لیں، نباتات دیکھ لیں، جمادات دیکھ لیں، جتنی جو نیچے تیل ہے، آئل نکل رہا ہے جناب، سونا نکل رہا ہے، چاندی کس کی خدمت کے لیے ہے یہ بتائیں؟ سونا کون استعمال کرتا ہے؟ چاندی کون استعمال کرتا ہے؟ یہ پھل فروٹ کون کھاتا ہے؟ سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے، اور صرف انسان کو کہا کہ اے انسان تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، سب کچھ تیرے لیے، تو میرے لیے. لیکن یہ اتنا بے وقوف ہے کہ سمجھتا ہی نہیں بات سمجھتا ہی نہیں. کیوں نہیں سمجھتا؟ کہ اس کو بار بار یہ بات سننی پڑتی ہے، بار بار کہنا پڑتا ہے، بار بار سننا ہوتا ہے اس کو. اگر سننا چھوڑ دو گے تو بات سمجھ آنی بند ہو جاتی ہے. ابھی میں سعودی عرب جا رہا ہوں، تو وہ انشاءاللہ حج کے لیے جانا ہے مجھے، تو میں اس کے لیے سم چینج کرانے کے لیے میں گیا. ابھی کسی نے مجھے، میرے آفس کے نام پہ تھی وہ سم، تو انہوں نے کہا اپنے نام کرا لیں، تو اپنے نام کرانے کے ان کے کر دیا. تو میں ابھی یہ سامنے جیز کا دفتر ہے، میں آیا تھا کہ جی سر انگوٹھا لگا دیں آپ وہاں جا کے. تو میں انگوٹھا لگانے کے لیے گیا، تو ایک لڑکی بیٹھی تھی، ایک لڑکا بیٹھا تھا. انہوں نے کہا سر 2 منٹ تشریف رکھے، یہ تھوڑا پروسیس ہے. تو وہ لڑکی مجھے کہنے لگی کہ سر آپ کو ہم نے دیکھا ہے. میں نے کہا اچھا کہاں دیکھا تم نے؟ کہتی جی آپ کو میں نے یوٹیوب پہ آپ کو میں فالو کرتی ہوں، آپ کا میں نے یہ دیکھا ہے. اچھا گڈ. لیکن میں کہا مجھے ویسے تمہیں بتاؤں، میں زیادہ تر جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں نا، وہ تھوڑے ان کا رجحان زیادہ دین کی طرف ہوتا ہے جو وہ دیکھتے ہیں دنیا. تو کہنے لگی جی آپ کو کیا لگتا ہے میرا رجحان دین کی طرف نہیں ہے؟ نہیں، میں کہا میں یہ تو نہیں کہا، مطلب ذرا سٹائل تھوڑا اور ہوتا ہے ان لوگوں کا. تو ابھی وہ اس نے جو دوسرا بندہ بیٹھا تھا، وہ لڑکا جو تھا وہ کر رہا تھا، تو اس نے مجھ سے باتیں شروع کر دی مجھے کہ زندگی پریشان ہے، بے چین ہے ہر کسی کی. جس سے پوچھ کے دیکھو زندگی بے چین ہے. میں کہا نمازیں بیٹا کتنی پڑھتی ہو؟ کتنی نماز پڑھتی ہوں سر، میں نماز پڑھتی ہوں. کتنی؟ ہو جاتی ہیں 2-3 ہو جاتی. یہ نہیں سمجھ رہے بات کو، ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی بات کیونکہ یہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی گیم ہے. یہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کی زندگی اللہ آسان کر دیتے ہیں. زندگی کو مشکل اور آسان اللہ کرتے ہیں. میں نے اسے کہا بیٹا تمہیں ایک بات بتاؤں، یہ جس کی جو نماز میں کوتاہی کرتا ہے نا، جب اس کی زندگی تھوڑی بے چین ہو جاتی ہے نا، تو یہ اللہ کے فضل سے ہوتی ہے. جس پہ اللہ فضل فرماتے ہیں اس کی زندگی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے بے چین کر دیتے ہیں. اور جس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں وہ نماز ایک بھی نہیں پڑھتا مگر مزے ہی کری جا رہا ہے، پیسے بھی آئی جا رہے ہیں، یاشیاں بھی کری جا رہا ہے، مزے بھی کر رہا ہے، سب کچھ A1 چل رہا ہے سب کچھ. وہ سمجھتا کہ اللہ کا کرم ہو گیا. لوگ بھی کہتے ہیں ارے آج سب تو اللہ کا ارے کی کرم ہے جناب، کوئی تے ہے نہ اندر گل. وہ ہم کہتے ہیں کوئی تے دے اندر کوئی ہے چکر ایسا اللہ نے جڑا اللہ نے کہانی پائی ہے. کیونکہ ہمارا مسئلہ مال سے شروع ہوتا ہے، مال پہ خرچ. جس کے پاس مال ہے ہم کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے اس پہ، بس. جس کے پاس مال نہیں ہے وہ پاویں جو مرضی ہے، اس کی کوئی بات نہیں سنتا. ہمارا میں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت سمجھا دی تھی بات، اس وقت. لیکن چونکہ ہم حضور کی بات سنیں تو ہمیں سمجھ آئے. ایک آدمی گزرا یوں، لوگ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا یہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جی کیا بات ہے جی، یہ تو بڑا زبردست آدمی ہے، یہ تو اتنا عزت والا اتنا محترم آدمی ہے، جس کے گھر میں شادی کا پیغام بھیجے کوئی انکار نہیں کرے گا، جس کی سفارش کرے کوئی سفارش رد نہیں کرے گا، جس مجلس میں جا کے بیٹھ جائے اس مجلس کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، جہاں یہ اٹھ جائے مجلس ویران ہو جاتی ہے. آپ خاموش ہیں، آپ خاموش. ایک اور آدمی گزرا تھوڑی دیر بعد، آپ نے فرمایا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا یہ بارے کی کہنا.
مسکین آدمی فقیر کہیں چلا جائے اٹھ جائے کوئی فرق ہی نہیں، کون آیا تھا کون چلا گیا، کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش کسی نے سننی ہی نہیں، کہیں شادی کا پیغام دے دے تو انہوں نے کہنا یار تیری مہربانی کوئی اور کام کر لیتا، کوئی اس کی شادی کا اس کا کوئی پیغام سنے گا ہی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سمجھائی تھی بات، اس وقت سمجھائی تھی بات خدا کی قسم، اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے سمجھائی تھی آپ کو سمجھائی۔ آپ نے فرمایا سنو غور، آپ نے فرمایا وہ جو پہلے والا آدمی تھا اس آدمی سے، اس جیسے آدمی اس سے اگر سارا جہان بھر جائے، سارا جہان بھر جائے تب بھی اللہ کی نظر میں یہ مسکین زیادہ عزت والا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا فرما بردار ہے۔ معیار اللہ کی فرما برداری تھی، کبھی تھی معیار۔ آہستہ 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 جب آدمی سوچنا چھوڑ دیتا ہے، جب برائی کو برائی کہنا چھوڑ دیتا ہے، جب اس کی کوئی محنت چھوڑ دیتا ہے تو آہستہ آہستہ برائی وہ ختم ہو جاتی، ہوتی نہیں ہوتی۔ میں نے اس لڑکی بچی سے کہا، میں کہا بیٹا تمہیں کبھی یاد ہے تمہیں کبھی یاد ہے کہ ٹی وی کے اوپر جب کسی عورت نے سلیو لیس پہنی ہوئی ہوتی تھی تو ایک دم شور مچ جاتا تھا کہ اوہ سلیو لیس، اتنی بے حیائی، اتنی بے شرمی، سلیو لیس دوپٹے کے بغیر برداشت نہیں ہوتی، عورت دوپٹے کے بغیر عورت، تو سلیو لیس کیا اب سب کچھ ہی لیس ہو گیا، تو برا بھی نہیں لگ رہا کہ ایک تو نا برا لگتا، اب برا بھی نہیں لگتا، پھر ٹھیک بس یہ تو آہستہ آہستہ یہ باطل کی محنت بڑی سلولی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ پینیٹریٹ کرتے اندر، آہستہ آہستہ پینیٹریٹ کرتے رہتے ہیں کہ وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ احساس زیاں جاتا رہا، ایسا بھولے کہ پھر یہ بھی بھول گئے کہ ہم کچھ بھولے ہوئے ہیں، ہم کچھ ہوا کرتے تھے، ہم کبھی تھے جن کی آنکھوں میں حیا ہوتی تھی، ہم وہی تھے جو کانوں سے غلط باتیں نہیں سنا کرتے تھے، جو بڑے چھوٹے کی عزت تھی، ویلیوز تھی، قدریں تھیں، کچھ سسٹم تھا۔ اب آہستہ آہستہ ساری گیم ختم۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے بڑوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں، جو 70 سال کے لوگوں کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، یو گائز آر ناٹ ڈوئنگ رائٹ۔ یہ 70 سال کا آدمی گائز ہے، یہ کیا لفظ بولا، یہ کیا لفظ؟ پہلے لفظوں کا چناؤ ہوتا تھا، چچا جان، ماموں جان، خالو جان، تایا جی، جو ایسے بڑا آدمی تھا اسے ویسے چچا کہتے تھے کہ چچا جی ہے، حالانکہ کچھ بھی واقفیت نہیں، مگر چچا جی کہہ کے بلاتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ سارا نظام کیوں؟ اس لیے میرے دوستوں کی یہ باتیں جو آدمی دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، وہ اس کے اندر جاتی ہیں۔ یہ جو آپ سمجھیں نا میڈیا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایویں ہی ہے، یہ پوری ایک پلاننگ ہے، پورا ایک سسٹم ہے اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ یہ بچوں کو جو آپ کے بچوں کو جو کارٹون بنا کے دکھا رہے ہیں تو پاگل تھوڑی ہے وہ، آپ پاگل ہیں، ہم پاگل ہیں، وہ کارٹون بنا کے بچوں کو دکھا۔ اب آپ چھوٹے بچوں کو دیکھیں ہیں بھلا، چھوٹا بچہ، سال کا بچہ بھی جو ہے وہ اس پہ موبائل دے دو، جتنا مرضی رو رہا ہو بچہ، 7 سال کا، 7 سال کا، اس کو موبائل دے دو بس ختم، رونا ختم، خوش۔ کیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور کبھی یہ چیک کر لیا کرو کہ بچے تمہارے موبائل پہ کیا دیکھ رہے ہیں، یہ بھی دیکھ لیا کرو۔ آپ تو مائیں موبائل دے کے فارغ ہوئی تھی نا کہ جو بچہ اپنا کام کر رہے ہیں تو میں اپنا کام کر رہی ہوں، وہ پیچھے ایک پروگرام چل رہا ہے، جو بچہ یہ جو کچھ دیکھ رہا ہے اس نے وہی کرنا ہے۔ ایسے تھوڑی ماں کے پاؤں کے نیچے جنت رکھی ہے کہ جی ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، کس ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے؟ کہ اس نے اتنا کھپنا ہے، اس نے پہلے پیدا کرتے ہوئے کھپنا ہے، پہلے 9 مہینے پیٹ میں اٹھا کے کھپنا ہے، پھر پیدائش پہ کھپنا ہے، پھر ساری زندگی کھپنا ہے اس نے۔ اگر اس نے کھپنا ہی نہیں ہے، اب اگر خبر ہی نہیں، اب پاکستان میں تو 90% تو بچے آپریشن سے پیدا ہوتے ہیں، جو دنیا میں کہیں نہیں ہے، یہ والا کلچر، کیونکہ یہاں تو اس وقت پیسہ
ڈاکٹری، اب ڈاکٹر پہلے کبھی کہتے تھے مسیحا، ان کو ڈاکٹروں کو پہلے کہتے تھے مسیحا، اب ڈاکٹروں کو کیا کہتے ہیں؟ ڈاکو۔ یہ حمید لطیف اسپتال چلے جاؤ بھلا، اللہ نہ ہی کسی کو لے جائے پروردگار۔ پہلے یقین کرو شروع میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی پرائیویٹ اسپتال ہے، وہاں کوئی مریض گیا ہے، اگر وہ مر گیا ہے تو وہ مرے کا بل نہیں لیتے تھے، وہ کہتے لے جائیں، بندہ ہی مر گیا، اب کیا بل لینا ہے۔ اب اگر بندہ مر جائے تو ڈیڈ باڈی نہیں دیتے جب تک بل کلیئر نہیں ہوتا۔ یہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیا خیال ہے؟ کیوں جی انکل؟ یہ ہو گیا، اور ہمیں اس کا احساس ختم ہو گیا کہ یہ کیا ہوا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو گیا۔ انسانیت ختم ہو گئی، میٹیریلزم آ گیا، چیزیں پیدا ہو گئی، انسان ختم ہو گئے۔ معیشت 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 ٹھیک کر لیں گے، معیشت ٹھیک کریں، یہ حکومت آئی اسے معیشت ٹھیک کر لی، پچھلی حکومت نے معیشت خراب کر دی تھی، معیشت۔ کوئی حکومت یہ نہیں کہہ رہی، کبھی سنا کسی حکومت کا کہہ کہ ہم انسان ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ؟ کسی کے منشور میں ہے یہ بات؟ کوئی حکومت یہ بات کہتی ہے کہ جی ہم اگر آپ ہماری حکومت آئے گی، ہمیں آپ ووٹ دیں تو ہم انشاءاللہ تعالی مسلمان بنا دیں گے، انسان بنا دیں گے؟ کبھی سنی یہ بات؟ کیونکہ ہمارے اس میں یہ ہے ہی نہیں، ہمارے اسکیجول میں انسان کیا ہوتے ہیں؟ مال تمہیں اکٹھا کر دیں گے پوری دنیا کا۔ وہی بات بابا ٹرمپ کہہ رہا ہے، وہی بات آپ کہہ رہے ہیں۔ بابا ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میری حکومت آئی ہے، میں مال کر دوں گا امریکہ کو۔ یہی پاکستان کو حکمراں کہہ رہے ہیں کہ ہم معیشت کو آسمانوں پہ لے جائیں گے، کیونکہ وہ جو سن رہے ہیں وہ بول رہے ہیں۔ انسان کہاں پہنچ گیا؟ انسان کہاں گیا؟ کیونکہ انسان بنانے کی تو ایک محنت ہے۔ اب یہ دنیا میں ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ اب اس بچی کو میں نے کہا، میں کہا تم یہ 3-4 نمازیں کیوں پڑھتی ہو؟ 2-3 نمازیں اس لیے کہ تمہارے سامنے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں، بٹ 2 پڑھ کے 3 پڑھ کے تم اللہ پہ احسان کر رہی ہو۔ میں کہا اب تم یہاں پہ جاب کرتی ہو تو یہ یہاں کے تمہاری ٹائمنگز کیا ہیں؟ انہوں نے کہا جی 9 بجے صبح آتے ہیں۔ میں کہا اگر تم 9 بجے یہاں 2-4 دن نہ آؤ، 10 12 11 بجے آنا شروع کر دو تو کیا خیال ہے تمہارا، کیا ہوگا؟ اس نے کہا جی چھٹی ہو جائے گی فوراً۔ تو میں نے کہا بیٹا یہ ہمیں سمجھ آ جائے نا، اگر کہ جو فجر کی نماز ہم نہیں پڑھ رہے، 3 دن کے بعد ایک فرشتہ آئے گا اور آ کے منہ پہ 10 تھپڑ مارے گا، اگر یہ پتہ چل جائے نا ہمیں تو کوئی بھی چھٹی نہیں کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے چھپا کر اس کا فیصلہ موت پہ ہونا ہے۔ ہاں یہاں کیا ہوگا؟ یہاں یہ جو نافرمانی کی زندگی گزارو گے تو یہاں پھر یہ کہ ہلکی ہلکی پریشانیاں، ہلکی ہلکی مصیبتیں، جہنم والی مصیبتیں، یہاں ان کی ہلکی ہلکی ہوا آئے گی۔ جس کی زندگی جہنم والی بن رہی ہے، غور سے سن لو خدا کے لیے، جس کی زندگی جہنم والی بن رہی ہے، جہنم میں جو پریشانیاں بے چینیاں ہیں، اس کی زندگی یہاں بھی پریشان بے چین ہوتی رہے گی، یہاں بھی بے چین رہے گا۔ اور جس کی زندگی اگلی جنت والی بن رہی ہے، جنت سکون والی جگہ ہے، یہاں بھی اس کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، یہاں بھی اس کو کوئی خوف، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ اگلا خوف رہے گا، نہ پچھلا غم رہے گا، نہ موت کا خوف رہے گا کہ مر ہی نہ جائیے، تو مر گئے تو چلو جان چھٹی، بہترین ہو گیا، اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کے نبی سے ملاقات ہوگی، جنت مزے کریں گے جا کے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی، لیکن بات تو کہ آدھا گھنٹہ تو ہوتا سارا بات کرنے کا۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ میرے بندے کامیاب ہو جائیں، بس کوئی ناکام نہ ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد سیل لگانی شروع کر دیتے ہیں کہ جی اب رمضان آ گیا ہے، اب محرم آ گیا ہے، اب ذوالحج آ گیا ہے، اب فلاں، اب شوال کے روزے رکھ لو، اب یہ کر لو۔ یہ سیل ہے۔ یہ جو دن آنے والے ہیں، 1 ذوالحج، یہ آخری مہینہ ہے سال کا، آخری مہینہ۔ یہ ذوالحج کے جو پہلے 10 دن ہیں، پہلے 10 دن،
اوئے ہوئے، کاش میں پتہ چل جائے کہ یہ کیا سیل لگنے والی ہے، کیا سیل لگنے والی ہے یہ 10 دن. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. یہ کیا دن ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں. یہ 10 دن، یہ 10 دن، اس کی ہر دن کی جو عبادت ہے، ہر دن کا روزہ اور رات کی عبادت، اس کا ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے. اس کا اجر ایسا ہے جیسے اس نے 1 سال کے روزے رکھے. ایک روزہ رکھا 1 سال روزہ رکھنے کا اجر ہے. ایک رات اس نے عبادت کی تو ایسا ہے جیسے لیلۃ القدر میں عبادت کی. ایک ہزار سال کا ثواب ہے ایک روزے کا. 1000 سال، ایک روایت میں آتا ہے کہ 1000 سال کا ثواب ہے. اور جس نے 9 ذی الحج کو روزہ رکھا، 9 ذی الحج جس دن ہوگی اس دن روزہ رکھا تو وہ ایسا ہے جیسے 10,000 سال عبادت کی، 10,000 سال روزے رکھے. اور اس کا کیا روزے کا اجر کیا ہے کہ پچھلے سال کے بھی گناہ معاف اور اگلے سال کے بھی معاف. یہ سیل نہیں تو اور کیا ہے یار، کیا کر رہے ہو. اب اللہ کو کیا ضرورت ہے سیل لگانے کی، بتاؤ کیوں لگا رہے ہیں سیل. کہ اللہ کے نبی کو کسی کہہ رہے ہیں کہ اتنا اجر کسی اور دنوں کا نہیں ہے سارے سال میں جتنا ان 10 دنوں کا ہے. اب صحابہ تھے بڑے مزیدار لوگ تھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. ایک صحابی نے مجھے، یا رسول اللہ یہ آپ فرما رہے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی دن نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے، تو کیا جہاد سے بھی یہ افضل ہے؟ تو جہاد سب سے افضل آپ سنتے تھے، تو یہ جہاد سے بھی افضل ہے. آپ نے فرمایا یہ جہاد سے بھی افضل ہے. یہ دن، ان دنوں کی عبادت جہاد سے بھی افضل ہے. ہاں صرف وہ آدمی جہاد میں جو جہاد میں گیا اپنا سب کچھ لے کے اور وہاں شہید ہی ہو گیا، مر ہی گیا، چلے ہی گیا دنیا سے، صرف وہ افضل ہے. باقی جہاد میں جو گیا ہے اور واپس آ گیا اس سے بھی افضل ہے یہ دن. اب اللہ کو کیا، سوچو ذرا کہ اللہ کو کیا پرابلم ہے کہ ہم اسے اللہ لگا کے دے رہے ہیں نافرمانوں کو. نہیں چلو یار، چلو کوئی بات. کیونکہ دیکھو انعام تو انسان اپنی اولاد کو دیتا ہے، اس کو جو فرمان بردار ہوتی ہے. نافرمانوں کو تو کیا کہتا ہے، انہوں آگ کر دو، انہوں کہتے ہیں مر بھی جائیں، ان کو میرے جنازے کے پاس نہ کھڑا ہوئیے، پر دفع کرو اس کو. نافرمانوں کو تو آدمی سزا دے رہا ہوتا ہے. یہاں مالک کیسا کریم ہے، وہ کہہ رہے ہیں نافرمانوں کو کہہ رہا ہے کہ تم یہ روزے رکھ لو، تمہیں اتنا اجر مل جائے گا، تم ان دنوں کی بات کرو، تمہیں اتنا اجر مل جائے گا. اوے نافرمانوں کو، اللہ کتنا کریم ذات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم ہے، اللہ بھی رؤوف، اور اللہ کی صفت ہے رؤوف الرحیم، اللہ کے نبی کی صفت بھی ہے رؤوف الرحیم. اور ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے باہر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے. وہ باہر جب انٹر ہوتے ہیں اس کے اندر باب سلام سے جب انٹر ہوتے ہیں تو اس کے اوپر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، ایسے عربی میں لکھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان لکھا ہوا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میری شفاعت امت کے گناہ گاروں کے لیے ہے. کہنا تو چاہیے تھا میری شفاعت امت کے نیک لوگوں کے لیے ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن کیا کریم نبی ہمیں عطا فرمایا اللہ نے. خود بھی اللہ کریم، اللہ کا نبی بھی کریم، خود بھی اللہ مہربان، نبی بھی مہربان. کسی طرح پگ جاؤ. میں یوں کہا کرتا ہوں خدا کی قسم، جو آدمی جہنم میں جائے گا وہ اپنی ہی وجہ سے جائے گا، اللہ نہیں کسی کو ڈالنا چاہتے. یار نماز بھی نہیں پڑھتے. جو آدمی بغیر نماز پڑھے جہنم میں جائے گا، اس سے زیادہ بد نصیب اور ظالم کوئی بھی نہیں. ظالم
کی موت پہنتی سی نماز پڑھنے. ہوا کیا ہوا نماز پڑھنے؟ مجھے بتاؤ اسے کیا ہوا نماز میں، کیا ایسا عذاب آ گیا؟ ابھی کل پرسوں کوئی ہمارے یہاں فوجی ایک لاہور کے ہوتے تھے، ISI کے کمانڈر ہوتے تھے، ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا. تو اگلے دن دعا تھی، میں دعا کے لیے میں وہاں انہوں نے تھوڑی بات کرنے کے لیے گیا، تو بڑے سارے فوجی لوگ بیٹھے تھے، جب کئی جرنیل بیٹھے تھے، کئی اس طرح کے بڑے بڑے برگیڈیئر صاحبان اور یہ. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی بتائیں لفظ اسلام کے کیا معنی ہیں؟ لفظ اسلام کے کیا معنی ہے؟ تو خاموشی. یہ لفظ قرآن کے کیا معنی ہے؟ خاموشی. میں کہ جی میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی آپ کو ذلیل کرنے کے لیے سوال کر رہا ہوں کہ آپ کو کہوں کہ جی آپ کو اتنا نہیں، میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں کل میں ایک جگہ بات کر رہا تھا، تو میں نے لوگوں سے پوچھا، ایسے نا کچھ لوگ بیٹھے تھے میرے پاس ہی. میں نے کہا یار بتاؤ اسلام کے کیا معنی ہے؟ آپ بتاؤ. یقین کرو کسی نے نہیں بتایا. کسی نے. مسجد میں بیٹھے، مسجد صبح فجر کے بعد کی بات. پھر میں نے پوچھا اچھا بتاؤ قرآن کے کیا معنی ہے؟ آپ بتائیں. آپ ایک نے بھی نہیں بتایا. تو پھر ان کو میں نے یہ کہا، میں آپ کو ذلیل نہیں کر رہا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری پرائیورٹی کیا ہے. دیکھو جس چیز کی پرائیورٹی نہیں ہے، جس چیز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اس کا پتہ کرتا پھر اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے. مطلب تو انسان اس کا پتہ کرتا ہے جس کی کوئی اہمیت ہو. کس کا پتہ کرو جناب، اس کی مطلب ہے بڑی اہم گل ہے، بڑی اہم بات ہے، اس کا پتہ کرو. جو بات ہے کہ غیر اہم ہے، اس کو کیا پتہ کروں میں. تو میں نے ان سے کہا، میں کہا آپ لوگ سارے فوجی لوگ ہیں، آپ کو سب سے زیادہ میری بات سمجھ آئے گی، اس لیے کہ اسلام کے لفظی معنی ہے سرنڈر کرنا، ہتھیار ڈالنا. اور آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہتھیار ڈالنا کیا ہوتا ہے. کیونکہ جب آدمی ہتھیار ڈال دیتا ہے پھر اس کی زندگی کیسی گزرتی ہے، پھر اس کو کس کی ماننی پڑتی ہے، کیا ہوتا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کا نام اسلام ایم ہی رکھ دیا کہ ایم ہی رکھ دیتا، بس اللہ کے بس دل میں یاد کرو چلو. عرفات کے دن، نبی عرفات کا دن آئے گا، 9 ذی الحج کا دن آئے گا. اس دن اتری تھی یہ آیت، الیوم اکملت لکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر اتار دیا، تمام کر دیا. اس سے پہلے بھی تو آتے ہیں نا مذہب، اس سے پہلے بھی نبی آئے، ان کے ساتھ کتابیں بھی آئیں، ان کے ساتھ صحیفے بھی آئے، دین بھی آیا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے اپنا دین کا مکمل کر دیا. الیوم اکمل، آج کے دن ہم نے مکمل کر دیا دین. اور تمہارے لیے رضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا. اسلام اب اللہ نے ہمیں لیے پسند کیا ہے، میں اسے ناپسند کر رہا ہوں. یار کی کر رہے ہو، یار کیا کر رہے ہو؟ اللہ کہہ رہے ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. یہ کہتے ہیں میں نے پسند ہی نہیں. یہ زبان سے نہیں کہتا تو عمل سے بتا رہا کہ مجھے پسند نہیں ہے. تو پھر دین اسلام کو ناپسند کر کے، یعنی دین کے طریقوں کو ناپسند کر کے ہم کامیاب بھی ہونا چاہتے ہیں. یہ بھی چاہتے ہیں کامیاب بھی ہو جائیں، نہ کام بھی نہ ہو، نہ کوئی پریشانی آئے، نہ کوئی مسئلہ پھنسے، نہ سیدھی زندگی سموتھ چلتی رہے اور مرتے جنت میں بھی چلے جائیں. یہ بھی پلان ہے ہمارا. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا یار، یہ تو نہیں ہو سکتا. وہ نعمان علی خان ہے نا، نعمان علی خان کو جانتے ہیں؟ بہت شاندار آدمی ہے. کیا بات ہے. اب ہم تو بس دیکھتے ہیں نا کہ انہیں لباس کڑا پایا ہے، شکل کہو جی ہے، پگڑی بنی کہ نہیں بنی، شلوار، وہ پینٹ کوٹ پہنتا ہے. لیکن قرآن بولتا ہے، وہ قرآن، اور کیا بولتا ہے، واہ اللہ اس کو. میری اس سے ملاقات ہے دبئی میں، ہم لوگ ملے، میں طارق جمیل صاحب اور میں گئے تھے تو وہ آ گیا. وہیں پتہ چلا کہ طارق جمیل صاحب ملنے آئے، تو وہاں میرے ساتھ گپ شپ ہو گئی، ملاقات ہو گئی. بہت سویٹ آدمی، بڑا شاندار آدمی. وہ کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ نا کسی ریکارڈنگ کے لیے گیا، اسٹوڈیو میں گیا ریکارڈنگ کے لیے. تو میں ریکارڈنگ میں گیا تھا، پروڈیوسر سے میں پروگرام ڈسکس کر رہا تھا کہ کیسے اپنا
کیا کیا چیزیں ہم نے ریکارڈ کرنی ہے, کیا تم نے سوال کرنے ہیں, جگہ جواب ہونے ہیں, کیا سارا ڈسکس کر رہا تھا. تو ایک لڑکی آ گئی, ایک لڑکی آئی تو کسی نے مجھے بتایا, اسے کہا جی آپ, وہ لڑکی جب آئی تو لوگوں نے آگے ہو کے اسے ملے گئے, تو مجھے انہوں نے کہا جی آپ انہیں جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں معافی چاہتا ہوں, میں نہیں جانتا. اس لڑکی نے مجھے کہا کہ میں تو آپ کو جانتی ہوں, آپ نعمان علی خان ہیں نا؟ میں کہا جی, میں نے کہا میں تو آپ کا پیج فالو کرتی ہے, جو بھی کرتے ہو, کیا کرتے ہوتے ہیں وہ پیج کرتے ہیں, یہ کیا میں آپ کا پیج فالو کرتا ہوں. اٹس اوکے, ٹھیک ہے, مہربانی. تو مجھے لوگوں نے کہنا یہ بتایا یہ تو بڑی مشہور آرٹسٹ ہے, آپ نہیں جانتے اسے, اس کے تو 4-5 ملین تو اس کے سبسکرائبر ہی ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں اس کا. تو میں نے کہا جی میں معافی چاہتا ہوں, مجھے نہیں پتا. تو وہ کہنا مجھے, وہ کہنے لگی کہ میں آپ سے علیحدگی میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں لوگوں کے سامنے, تھوڑا مجھے علیحدہ وقت دے دیں گے آپ؟ تو میں نے کہا آف کورس آج. تو اسٹوڈیو کے ایک سائڈ پہ ہم, میں کہتا وہاں بیٹھ جاتے ہیں بات کر لیں. تو کہہ رہے اس نے مجھے کہا کہ نعمان صاحب مجھے ایک بات بتائیں, میری زندگی کی بے چینی کیسے دور ہو سکتی ہے؟ بڑی بے چین. تو کہتے میں نے اسے کہا تیرے تو 4-5 ملین تیرے سبسکرائبر ہیں, لوگ تجھے فالو کر رہے ہیں, 4-5-7-8-10 ملین عورتیں تجھے فالو کر رہی ہیں, وہ تم جیسا بننا چاہتی ہیں کہ ہم تم جیسے بن جائیں, آپ جیسے تو بننا چاہتی ہیں عورتیں, تو آپ کہہ رہی میں بڑی بے چین ہوں. تو یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی وہ تو بس جو ہے سو ہے, میں آپ کو بتا دوں, مجھے بتائیں میں کیا کروں, لوگ تو میرے فالو ہیں مگر میں کس کو فالو کروں, میں تو اب. تو کہتا میں نے اسے کہا کہ ہے, کہتا میں نے کہا میری بہن بات سن لے, اس جہان کا مالک اللہ ہے, یہاں اللہ کی چلنی ہے, یہاں کسی اور کی چلنی نہیں. اگر زندگی میں سکون, چین, امن چاہتی ہو تو اسی کی ماننی پڑے گی, دوسرا کوئی راستہ میرے پاس ہے نہیں, میں کہاں سے لاؤں بتاؤ. اتنے درد سے اس نے یہ بات کہی. میں نے کہا میں کیا تمہیں بتاؤں, کتنے لوگ ایمان سے آ کے ہم سے یہ بات پوچھ رہے تھے, مجھ جیسے بھی نالائق سے بھی لوگ, کوئی امریکہ سے فون کرتی عورت, کوئی بندہ کو کہاں سے کرتا کہ جی کسی طرح حضرت بتا دیں کہ سکون نہیں مل رہا, سکون نہیں مل رہا. یہ بہت بڑا پرابلم ہے, سکون نہیں ہے زندگی میں, سکون نہیں. سب کچھ ہے, سب کچھ ہے مگر سکون نہیں. بابا سکون کیسے ہو؟ سکون تو اللہ کی مخلوق ہے, سکون اللہ کی مخلوق ہے. یہ اللہ سے پوچھتی ہے مخلوق کہ یا اللہ کس کے پاس جانا ہے اور کس کے پاس نہیں جانا. یہ اللہ سے پوچھ کے آتا ہے. اور بے چینی اللہ کی مخلوق ہے, یہ اللہ سے پوچھتی ہے یا اللہ کس کے گھر جانا ہے, کس کو بے چین کرنا ہے, یہ اللہ سے پوچھتی. اب میں کیا کروں, میرے پاس تو اس کا کوئی حل نہیں. جو انسان دنیا میں اللہ کی بات مان لے گا, وہ موٹی موٹی مان لے گا, لمبی چوڑی نہیں, موٹی موٹی مان لے گا, 5 وقت کی نماز پڑھ لے گا, جھوٹ نہ بولے, دھوکہ نہ دے کسی کو, بس اپنے اخلاق اچھے کر لیں. آپ یقین کرو اخلاق اچھے کرنے کی بڑی شدید محنت ہے, شدید, تھوڑی نہیں, شدید. ہمیں پتہ ہی نہیں اس بات کا, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ کل قیامت والے دن, اس کا مفہوم ہے کل قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے. یہ نہیں کہا جس نے حج زیادہ کیے ہیں, جس نے عمرے زیادہ کیے ہیں, جس نے نمازیں زیادہ پڑھی ہیں, روزے زیادہ, نہیں, جس کے اخلاق اچھے. اور اچھے اخلاق کا پتہ کہاں چلتا ہے؟ جہاں میچ پڑتا ہے. ابھی کل رات ہی میچ پڑا, میں روز بات کر رہا ہوں, میں اس کی روز بات کرتا ہوں, لیکن ہار گیا رات کو. میں نے گاڑی کہیں کھڑی کر کے کسی کو ملنے کے لیے گیا, تو وہ گاڑی کسی وہ اس کے ہوتا نا, وہ گھر کے بعد گھاس سی اگائی ہوئی تھی, کہیں گھاس پہ, میں نے پہلے بھی گاڑی کھڑی ہوتی دیکھی, گھاس پہ گاڑی کر. اب گھاس پہ گاڑی کھڑی کر کے جب میں آیا وہاں, تو ایک آدمی اس حلیے کا آیا جیسے چوکیدار کوئی ہوتا ہے. تو میں گاڑی سٹارٹ کر کے نکلنے لگا, تو اس نے اشارہ کیا, اس کا ٹھہر. میں ٹھہر گیا, تو میں نے شیشہ نیچے کیا, انہوں نے کہا تو کتنے آیا ایسا؟ میں نے کہا جی. انہوں نے کہا کدھر آیا ایسا تو؟ شیشہ میرے کوئی رشتہ دار ہیں, ان کی طرف آیا.
انہوں نے کہا پھر دوبارہ اتنے گڈی کدی کھڑی نہ کریے دیتے, سمجھ گیا؟ میں کہا جی بالکل ٹھیک, آئندہ نہیں کریں گے. انہوں نے کہا سمجھ لگی تینوں گل دی, دوبارہ نہیں کھڑی کرنی اتنے. میں نے کہا جی ٹھیک, میں سمجھ گیا, آئندہ نہیں کریں گے. میں نے کہا تو لگتا سمجھا نہیں, یعنی اب وہ اس لیکن مجھے سمجھ بعد میں سمجھ آئی کہ میں کو یہ بیوقوف تیرا امتحان تھا اس وقت, یہ تو امتحان تو اللہ لے رہے تھے. جب میں نے تیسری دفعہ کہا تو سمجھا نہیں, تو میں نے کہا تو میں کہا چلو جو بات تم دیکھیں گے جو کھڑی کہ اے ہونے کھڑی کرتی, میں کر کے ہی کرنا تھا, میں ہونے کھڑی کرتی ہے میں کھڑی کرتی ہوں 10. تو اس نے کہا ایک دم ساتھی, اس نے کہا میں تین ریکویسٹ ہی کی تھی کہ تو مجھے خیر میں چلا تو گیا وہاں سے, تو جاتے ہی مجھے میں کہا فیل ہو گیا, نہیں بات فیل ہو گیا. یہی تو امتحان تھا بے وقوف, یہی تو چیکنگ ہو رہی تھی کہ کیا روز کہتے ہو اخلاق, اور تیسری دفعہ بھی چپ کرتے تھے, کیا تھا نہیں چپ کر, فیل. اور میں اتنا شرمندہ ہوا اپنی آنکھوں میں, کہ جا کے اس سے واپس جا کے معافی مانگوں, یار میں نے معاف کر دیا, حالانکہ میں کچھ, لیکن مجھے لگا کہ نہیں, یہ محنت میں امتحان میں آج فیل ہو گیا. یہ روز کا امتحان ہے, روز کا امتحان کہ میرے اخلاق اچھے ہو جائیں. کیا اچھے ہو جائیں کہ میں چپ بھی کر جاؤں اور چپ بھی کر جاؤں, چپ کر جاؤں. جو چپ کر گیا نجات پا گیا. اللہ کے نبی کیا فرمایا, جو خاموش ہو گیا نجات پا گیا. تو میرے دوستو یہ وہ کرے گا محنت جس کو یہ یقین ہے کہ میں نے مرنا ہے, میرا ایک ایک بول چیک ہو رہا ہے, میری ایک ایک عمل چیک ہو رہا ہے, میری آنکھ کی پتلی جو دیکھ رہی ہے وہ چیک ہو رہی ہے, وہ کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان رمضان یہ جو ابھی 10 دن آ رہے ہیں ان کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر آخری بات یہ کہ جو حج پہ نہیں جا رہے نا, جو یہیں رہ رہے ہیں, ان کے لیے قربانی کرنا. قربانی جو کریں وہ ناخن شاخن بال نہ کٹائیں گے تو یہ مستحب عمل ہے, اس کا بڑا اجر ہے. وہ اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ بھی جو چاند نکلے تو پھر بال کٹانا, ناخن تراشنا یہ بند کر دے, قربانی کر کے پھر یہ کاٹے. تو یہ بھی ایک عمل ہے, اللہ کے نبی نے اس کی بھی ترغیب دی ہے, اس کو کرنا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے یہ حدیث کہ بھی اس کا بھی اہتمام کریں کہ بھی چاند کے بعد حج پہ نہیں جا رہے تو کوئی بات نہیں, حج میں سارے تو نہیں جا سکتے, تو وہ یہ کریں عمل. وآخر دعوانا